الحمد لله رب العالمين۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ اللہم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها وادخلها فی الفردوس الاعلی۔ یہ چودھری عبد الشاہد صاحب جو ہے نا جی، یہ بڑے ہی ماشاءاللہ اپنے فن کے استاد ہیں، اور میرے اکثر کپڑے انہی سے سلے ہوئے آتے ہیں۔ رانا شہزاد ریاض مرحوم، رانا ریاض کا بیٹا امریکہ میں انتقال ہو گیا۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ۔ فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج أو محسنا وهو الذي قد فتي في نكاح صحيح وهو حر بالغ آكل۔ اب اس سے مراد یہ ہے زانی سے کہ وہ یعنی اس نے پہلے کوئی شادی نہیں کی، وہ بکر ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ محسن اس کو کہتے ہیں جو صحیح معنی میں کسی عورت سے نکاح صحیح کے ساتھ اس نے وطی کی ہو تو اب وہ شادی شدہ شمار ہوگا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حر ہو، آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو۔ اگر پاگل ہے تو اس پہ حد جاری نہیں ہوگی، اسی طرح اگر وہ آزاد نہیں ہے تب بھی حد جاری نہیں ہوگی۔ فَأَمَّا إِذَا كَانَ بِكْرًا لَمْ يَتَزَوَّجْ، اور اگر وہ کنوارا ہے، اس نے شادی نہیں کی، فَإِنَّ حَدُّهُ مِئَةُ جَلْدَةٍ، اس کی حد جو ہے 100 کوڑا ہے، كما فی الآیہ۔ وَيُزَادُ عَلَى ذَلِكَ أَن يُغَرَّبَ آبًا عن بلده عند جمهور العلماء خلافا لأبی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اور اس پر علماء کہتے ہیں کہ 100 کوڑا بھی مارا جائے اور اس کو اپنے ملک سے بھی یعنی ملک بدر کر دیا جائے، وہاں وہ رہے بھی نہیں۔ اکثر علماء یہی فرماتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ فإن عنده ان التغریب الى رأی الامام ان شاء غرب وان شاء لم یغرب۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کو ملک بدل کرنا جو ہے یہ امام کی رائے پر ہے۔ اگر امام سمجھتا ہے کہ اس کو نکالنا بہتر ہے نکال دے، سمجھتا ہے کہ نکالنا بہتر نہیں ہے تو نہ نکالے، یعنی یہ سزا کا حصہ نہیں، یہ امام کے ہاتھ میں ہے جو فیصلہ کرے۔ وحجت الجمہور فی ذلک ما ثبت فی الصحیحین من روایت الزہری عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ بن مسعود عن نبی هريرة وزید بن خالد الجہنی فی الاعرابیین اللذین اتیا رسول اللہ۔ جمہور حجت یہ پکڑتے ہیں کہ جو حدیث ہے صحیحین میں کہ 2 اعرابی حضور کی خدمت میں آئے، وقال احدهما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی ھذا کان عصیما یعنی اجیرا علی ھذا، میرا بیٹا جو ہے وہ اس کے ہاں ملازم تھا، فزنا بامرأتہ، میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا، فابتدیت ابنی منہ بمئۃ شاۃ وولیدۃ، میں نے اس کو کہا کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو تو میں تمہیں 100 بکری اور 1 لڑکی بھی دوں گا۔ فسألت اہل العلم، پھر میں نے اہل العلم سے پوچھا، فاخبرونی ان علی ابنی جلد مئۃ وتغریب عام، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے پر 100 کوڑے کی حد ہے اور 1 سال کے لیے اس کو ملک سے نکالا جائے۔ وان علی امرأۃ ھذا الرجم، اور جس عورت سے اس نے زنا کیا ہے جو کہ وہ شادی شدہ ہے تو اس پہ رجم کی جائے گی۔ فقال رسول اللہ والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، حضور پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ چیز قرآن میں موجود نہ بھی ہو تب بھی اللہ کے نبی کا فیصلہ کتاب کے وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ الولیدۃ والغنم رد علیک، آپ نے فرمایا وہ لڑکی اور بکریاں جو ہیں وہ تمہاری ہیں، واپس لے لو۔ وعلی ابنک مئۃ جلدۃ وتغریب عام، اور تمہارے بیٹے پر 100 کوڑا ہے اور اس کے بعد 1 سال کے لیے اس کو اس شہر سے نکال دیا جائے گا۔ وقت یا انیس لرجل من اسلم الی امرأۃ ھذا، اور آپ نے فرمایا کہ انیس جاؤ، قبیل اسلم کے تھے، اس عورت کے بعد جس سے اس نے زنا کیا ہے، فاذا اعترفت فان اعترفت فرجمها، اگر وہ اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے تو اس کو رجم کرو۔ وغدا علیہا فاعترفت، آیا اس نے اقرار کر لیا تو اس نے اس کو رجم کر دی۔ وفی ھذا دلالۃ علی تغریب الزانی مع جلد مئۃ اذا کان بکرا لم یتزوج، اس میں دلیل ہے کہ اگر وہ کنوارا ہے شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے بھی لگیں گے، 1 سال کے لیے اس کو شہر سے بھی نکالا جائے گا۔ فاما اذا کان محسنا وهو الذی قد وطئ فی نکاح صحیح وحر بالغ عاقل فانه یرجم، اور اگر وہ شادی شدہ ہے
اس نے صحیح نکاح کے ساتھ یعنی اپنی بیوی سے ملاقات کی، معنی یہ ہے کہ کسی سے زنا کیا ہو تو وہ شادی شدہ شمار نہیں ہوگا شرعاً، اور وہ حر بھی ہو بالغ بھی ہو اکیلا تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ کما قال الامام مالک حدثنی محمد بن شہاب قال اخبرنا عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ بن مسعود ان ابن عباس اخبرہ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قام فحمد اللہ واثنى علیہ، انہوں نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ پڑھا، اللہ کا حمد بیان کیا، اللہ کی ثنا بیان کی۔ ثم قال اما بعد ایھا الناس فإن اللہ تعالی بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے حضور پاک کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، وانزل علیہ الکتاب وقال فیما انزل علیہ آیت الرجم، اور اللہ نے حضور پہ قرآن اتارا ہے اور اس میں آیت الرجم تھی، ہم نے خود پڑھی تھی، فقرأناها ووعیناها، ہم نے پڑھا بھی اس کو یاد بھی کیا تھا، ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے رجم کی، ورجمنا بعدہ، آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کا حکم دیا۔ فاخشى ان يطول بالناس زمان ان يقول قائل لا نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ فیضلوا بترک فریضۃ قد انزلها اللہ، فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ جوں جوں ہم زمانہ دور ہو جائے گا حضور پاک سے تو کوئی کہنے والا کہے گا بھی قرآن میں تو آیت رجم ہے ہی نہیں، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اللہ کے اس فریضے کو انکار کریں گے۔ فالرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا احسن من الرجال من النساء، رجم اللہ کے قرآن میں ثابت ہے، اگر مرد ہے یا عورت شادی شدہ تو اس کو رجم ہوگی۔ اذا قامت البینۃ والحبل والاعتراف، یا تو گواہ ہوں وہ گواہی دیں کہ ہم نے زنا کیا ہے، یا عورت کا حمل ہو گیا، عمل ظاہر ہو گیا، یا خود اس نے اقرار کر دیا کہ میں نے زنا کیا ہے تو رجم ہوگی۔ اخرجہ فی الصحیحین من حدیث مالک مطولا وهذه قطعة منه فيها مقصودنا ها هنا۔ وروى الإمام أحمد بن شيبان الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس سمعته يقول، عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے خطبہ دیا، میں نے سنا، آپ نے فرمایا الا وإن ناسا يقولون ما الرجم في كتاب الله، اور خبردار کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رجم اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، وإنما فيه الجلد، اس کے اندر تو صرف کوڑوں کا حکم ہے، وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ، اللہ کے بندے جب حضور نے رجم کیا ہم نے بھی رجم کیا، تو اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں کرتا اللہ کا نبی۔ ولولا ان يقول قائل او يتكلم متكلم ان عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لاثبتها كما نزلت، حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت عمر نے قرآن میں آیت بڑھا دی، ورنہ وہ میں آیت رجم جو ہے وہ قرآن میں لکھ دیتا۔ فقال انا لا نجد من الرجم بدا فانه حد من حدود اللہ، رجم کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں چونکہ یہ حد ہے اللہ کے حدود میں سے۔ الا وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد رجمنا بعدہ، آپ نے رجم فرمائی اور ہم نے بھی اس کے بعد رجم کی۔ ولولا ان يقول قائل ان عمر زاد في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من المصحف، اگر لوگوں کے خوف نہ ہوتا تو میں مصحف کے کنارے پر یہ آیت لکھ دیتا، والشاہد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عون وفلان وفلان رسول اللہ قد رجم ورجمنا بعدہ، الا انه سيكون قوم من بعدكم يكذبون بالرجم، ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو رجم کا بھی انکار کریں گے، وبالشفاعہ، حضور کی شفاعت کا بھی انکار کریں گے، وبعذاب القبر، اور قبر کے عذاب کا بھی انکار کریں گے، وَيَوْمٌ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا انتَحَشُوا، بالکل جل کے کولے ہو جائیں گے، پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آیت موجود تھی، لیکن اللہ کے قانون میں یہ ہے کبھی آیت منسوخ و تلاوہ ہوتی ہے لیکن حکم باقی ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی یہ ہے کہ تلاوت باقی ہوتی ہے لیکن حکم ختم ہو جاتا ہے، جیسے اللہ نے حضور کو حکم دیا تھا تہجد کے بارے میں کہ آدھی رات تک آپ جاگیں یا ساری رات جاگیں، پھر وہ منسوخ ہو گئی، تو وہ آیت بھی موجود ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا، اور اس کے بعد جو ناسخ ہے فقرؤوا ما تیسر منہ، وہ بھی موجود ہے۔ لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ حکم تو رہتا ہے لیکن یہ آیت نازل ہوئی تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، جب شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو رجم کرو، لیکن اس کے بعد یہ منسوخ تلاوت ہے لیکن حکم اس کا باقی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا
قرآن کے علاوہ میرے نبی کی بات بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اب دیکھیں نا، نماز میں تو حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھو، عشاء کی 4 رکعتیں پڑھو، فجر کی 2؟ یہ تو حضور نے بتایا ہے نا۔ اسی طرح حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، کہ اس کا نصاب کتنا ہے، سونے کا کتنا ہے، چاندی کا کتنا ہے، اونٹوں کا کتنا ہے، بکریوں کا کتنا ہے، گائے کا کتنا ہے، یہ سب ہمیں حضور نے سمجھایا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی ایک چیز منسوخ التلاوہ ہوتی ہے لیکن حکم باقی ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور نے خود رجم کا حکم دیا اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے رجم کا حکم دیا۔ فقط امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، اس کو دونوں سزائیں دیں، اس کو پہلے کوڑے مارو، اس کے بعد رجم کرو، تاکہ کوڑے قرآن سے ثابت ہیں اور رجم حدیث سے ثابت ہے۔ کما روى عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انه لما اتى بصراجة وكان قد زنت وهي محسنة، اس نے زنا کیا تھا، فجلدها يوم الخميس، خمیس کے دن اس کو کوڑے مارے، ورجمها يوم الجمعة، اور جمعہ کے دن پھر اس کو رجم کر دیا۔ فقال جلدتها بكتاب اللہ، میں نے اس کو کوڑے تو قرآن کے حکم سے مارے ہیں، ورجمتها بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے رجم اس کو حضور کی سنت کے مطابق کیا ہے۔ وقد روى الامام احمد واہل السنن الاربعہ مسلم حدیث قتادہ عن الحسن عن حتان بن عبد اللہ الرقاشی عن عبادہ بن الصامت قال قال خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، آپ نے فرمایا یاد رکھ لو یہ احکام، اللہ نے راستہ پیدا کر دیا۔ البکر بالبکر، اگر تمہارا لڑکا تمہاری لڑکی دونوں کو ایک 100 کوڑا مارے جائے گا، 1 سال کے لیے نکالا جائے گا۔ والصیب بالصیب جلد میۃ ورجم، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑے بھی مارے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو رجم جو ہے رجم بھی کیا جائے گا۔ اللہ اعلم۔ میرا نام محمد آصف ہے، 8 سال ہو چکے ہیں، میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، بالوں کا مسئلہ ہے، گنج پن ہو چکا ہے، دنیا کی ہر دوائی استعمال کر چکا ہوں، فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ آپ کو شفا کاملہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ میں آپ کا بیان انٹرنیٹ پر روزانہ دیکھتا ہوں اور آخر میں دعا بھی، تو چونکہ بیان تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے اور بعد میں نیٹ پہ آتا ہے، تو میں 7 یا 8 گھنٹے کے بعد سنتا ہوں، اور تاکہ میں دعا بھی سن لوں اور اس دعا میں شامل بھی ہو جاؤں۔ اللہ سب پر رحمتیں فرمائے۔ میرا نام علینا ہے، میں عمان سے ہوں، اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے، اللہ ہر لا ولد بچوں کو اولاد عطا فرمائے۔